اسی سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جس سال میں بچوں کا قتل عام ہو رہا تھا۔ آپ کی والدہ کے ذہن میں اللہ نے یہ خیال ڈالا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک لکڑی کے صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا۔ ہیلو فرینڈز، ست شری اکال، آداب، نمستے، ویلکم بیک ٹو آور چینل الہی ریاکشن۔ آج ہم اپنے چینل پہ لے کر آئے ہیں بہت انٹرسٹنگ ویڈیو پہ ریاکشن، جس میں ہم ریاکٹ کرنے والے ہیں 3000 سال بعد فرعون کی اصلی شکل کا ویڈیو، سائنٹسٹ جنریٹ فرعون ریئل فیس۔ تو یہ ٹائٹل پڑھ کے تو مجھے بہت ہی زیادہ شاکنگ لگا، کیونکہ ہم لوگوں نے فرعون کا نام جب ہم نے پروفٹ موسیٰ کی ویڈیوز دیکھی تھی، ان کے جنم کی ویڈیو اور جو بھی ان سے ریلیٹڈ ویڈیوز، ہم نے 4-5 ویڈیوز دیکھی تھی، اس کے اندر ہم نے فرعون کا نام سنا تھا، اور ہمیں جتنا بھی پتا چلا تھا کہ وہ بہت زیادہ کٹھور اور بہت ظلم ڈھاتے تھے وہ اسرائیل میں۔ تو دیکھتے ہیں کہ آج کی ویڈیو میں ہمیں کیا پتا چلے گا ان کے بارے میں، پھر اس کے بارے میں بات کریں۔ اس ویڈیو کی بہت زیادہ ریکمنڈیشن آ رہی تھی، اور اس سے پہلے بھی ہم نے حضرت موسیٰ جی کی ویڈیوز کے اندر فرعون جو تھا، یہ بہت بار ہم نے یہ ورڈ سنا تھا، تو ہمیں بھی تھا کہ فرعون کون تھے۔ تو بعد میں ہم نے جب گوگل کیا تو ہمیں پتا چلا کہ یہ جو تھے یہ ایجپٹ کے ہی رولر تھے، اور بہت زیادہ کرول تھے اور بہت مرسی لیس تھے۔ تو باقی اس ویڈیو کے بارے میں ہمیں کچھ خاص جانکاری نہیں ہے، تو پہلے ہم اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، پھر اس ویڈیو کے بارے میں بات کریں گے۔ تو بنا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ دوستو 3000 سال بعد فرعون کی لاش کی اصل شکل بن کر تیار ہو چکی ہے۔ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک کیسا دکھتا تھا، اس کا پورا ویڈیو بھی سائنس نے ریکارڈ کر لیا ہے، جو آگے چل کر ہم آپ کو دکھائیں گے۔ تاریخ کا سب سے طاقتور فرعون کیسا دکھتا تھا، یہ جاننا اب ممکن ہو گیا ہے۔ سائنسدانوں نے ایڈوانس ٹیکنالوجی کی مدد سے مصر کے قدیم بادشاہ رامسیس دوم، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون تھا، اس کی شکل بنانے میں اہم کامیابی حاصل کر لی ہے۔ مصر اور انگلینڈ کے ویگیانکوں نے مل کر فرعون کی ممی کو ڈیجیٹلی کھولا، جس سے آرکیولوجسٹ کو اتہاس میں پہلی بار 3000 سال پہلے ہونے والی فرعون کی موت کے وقت کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملا۔ سائنسدانوں نے پہلے فرعون کی ممی پر سٹی اسکین کا استعمال کرتے ہوئے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے فرعون کی کھوپڑی کی 3D تصویر تیار کی، اور مصری لوگوں کے چہروں کی مماثلت اور پیمائش کا استعمال کرتے ہوئے فرعون کے چہرے کو دوبارہ بنایا گیا۔ فرعون کی عمر کو کم کر کے اور واضح کیا گیا کہ 45 سال کی عمر میں فرعون کا چہرہ کیسا دکھتا تھا، اور اس کا جو ویڈیو نکل کر سامنے آیا وہ آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جو کہ کافی حد تک اس کے اصل چہرے سے ملتی ہے۔ یہ وہی خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون ہے جو ایک دور میں مصر کا بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ دوستو، آخر مصر کے بادشاہوں کو فرعون کیوں کہا جاتا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟ دراصل ناظرین، فرعون کسی خاص شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ شاہان مصر کا لقب تھا۔ مصری زبان میں فارا محل کو کہتے ہیں، اور او کے معنی اونچائی کے آتے ہیں۔ اس سے شاہان مصر کی ذات مراد ہوتی تھی۔ مصر کی تاریخ میں تقریباً 33 فرعون گزرے ہیں، اور ہر فرعون کو تقریباً 100 سال کی حکومت ملی تھی۔ ان فرعون میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون بہت ظالم اور سخت دل تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو زبردستی اپنا غلام بنا لیا تھا، اور ان سے سخت کام کرواتا تھا، اور جو اس کے حکم کی اطاعت نہ کرتا اس کو کڑی سزا ملتی۔ جب فرعون کا ظلم حد سے بڑھنے لگا تو اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی طرف مبعوث کیا۔ ایک دن فرعون اپنے محل میں بڑے آرام سے سو رہا تھا کہ اس نے ایک خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی، جس نے پورے مصر کو گھیر لیا اور تمام فرعونیوں کو جلا ڈالا، لیکن بنی اسرائیل کو آگ نے کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ یہ عجیب و غریب خواب دیکھتے ہی فرعون بڑا پریشان ہوا۔ اس نے نجومیوں کو بلا کر اس خواب کی تعبیر معلوم کی، تو نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ یہ سنتے ہی فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اس کے حکم کے بعد بنی اسرائیل کے معصوم بچوں کا قتل عام ہونے لگا۔ مگر دوستو، جو اللہ کرنا چاہتا ہے اسے بھلا کون روک سکتا ہے؟ اسی سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جس سال میں بچوں کا قتل عام ہو رہا تھا۔ آپ کی والدہ کے ذہن میں اللہ نے یہ خیال ڈالا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک لکڑی کے صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا، اور یہ صندوق دریائے نیل سے بہتا ہوا فرعون کی محل کے دیوار سے جا لگا۔ جب فرعون کے گھر والوں نے اس صندوق کو دیکھا تو وہ اسے دریائے نیل سے نکال کر فرعون کے سامنے لے گئے۔ فرعون نے صندوق کھولا تو اس کے اندر ایک نہایت خوبصورت بچہ تھا،
جس کے چہرے پر نبوت کی فرعون تجلی کی وائف چمک نے رہی اڈاپٹ تھی۔ کر لیا۔ حضرت آسیہ اس بچے کو دیکھ کر کیا بولیں، اسے قرآن مجید میں کچھ یوں بیان فرمایا، اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، اور وہ بے خبر تھے۔ دوستو، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ایک نیک خاتون تھی جو غریبوں اور مسکینوں پر بڑا رحم کرتی، اور حضرت آسیہ نے فرعون سے یہ بھی کہا تھا کہ یہ بچہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہے اور یہ بچہ کسی اور سرزمین سے بہتا ہوا یہاں دریائے نیل میں آیا ہے، اور تجھے جس بچے سے اندیشہ ہے وہ اسی شہر کے بنی اسرائیل کا بتایا گیا ہے، لہٰذا تم اسے قتل نہ کرو۔ حضرت آسیہ کی یہ بات فرعون نے مان لی، حالانکہ وہ اپنے انجام سے بے خبر تھا جو آگے اس کا ہونے جا رہا تھا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوتی رہی، اور جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت دراز تک فرعون کی ہدایت فرماتے رہے اور کئی آیات و معجزات اس کو دکھاتے رہے، لیکن وہ اپنے غرور سے باز نہ آیا اور اس نے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ اس کی سرکشی اور ظلم اور بھی زیادہ بڑھتے چلے گئے۔ بنی اسرائیل نے چونکہ اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا تھا، اس لیے اس نے ان مومنین پر اور بھی زیادہ ظلم و تشدد کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ آپ راتوں رات اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر راتوں رات مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو یہ معلوم ہوا تو وہ بڑے جلال اور غصے میں آ کر اپنی پوری فوج کے ساتھ بنی اسرائیل کو گرفتار کرنے کے لیے چل پڑا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہوئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے کہ ہم فرعون کے ہاتھوں پکڑے جائیں گے، اور ان کی حالت بھی کافی نازک ہو چکی تھی کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا پورا لشکر تھا اور آگے موجیں مارتا ہوا دریا۔ اسی پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تو مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے۔ جب آپ اپنی قوم کو لے کر دریائے نیل کے قریب پہنچ گئے تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ، اپنا عصا دریا پر مارو۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا پر مارا تو فوراً ہی دریا کا پانی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور بیچ میں ایک راستہ نکل آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر اس راستے سے سلامتی کے ساتھ پار ہو گئے۔ فرعون جب دریا کے قریب پہنچا تو اس نے دریا میں ایک راستہ بنا ہوا دیکھا اور اپنے لشکروں کو لے کر دریا میں بننے والے اس راستے پر چل پڑا۔ جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو اچانک دریا کا پانی موجیں مارنے لگا اور فرعون اپنے لشکر سمیت اس دریا کے پانی میں ڈوب کر غرق ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی دوستو فرعون کی بادشاہت بھی ختم ہو گئی اور اللہ نے اس کی لاش کو پوری دنیا کے لیے عبرت بنا دیا، جو کہ قاہرہ کے میوزیم میں سجی ہوئی ہے۔ آج کی ویڈیو بہت انفارمیٹیو تھی، مطلب ہم نے فرعون کے بارے میں سنا ہوا تھا، جیسے ہم نے حضرت موسیٰ جی والی جو ویڈیو دیکھی تھی، ان کے جنم کی ویڈیو، کہ ان کا جنم کتنی مشکلوں سے ہوا تھا اور کیسے وہ ان کے دریا سے ان کے گھر تک پہنچے تھے۔ یہ ویڈیو ہم لوگ آلریڈی پہلے دیکھ چکے ہیں، پر اس میں ہمیں یہ سب نہیں پتا تھا فرعون کے بارے میں۔ اور جیسے آج انہوں نے سائنٹسٹ نے ان کی پوری پکچر نکالی ہے، تو ٹیکنالوجی کتنی آگے تک بڑھ چکی ہے کہ ان کا مطلب جو ممی کو اٹھا کے اس کے اندر ڈالا انہوں نے، ایک MRI مشین ٹائپس وہ لگ رہی تھی، اور اس کے اندر ڈال کے ان کی جو پوری پکچر ہے انہوں نے وہ نکال دی۔ تو مجھے تو آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ اور بہت انفارمیٹیو لگی۔ واقعی میں کمال کی بات ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے سٹی اسکین کر کے اس کا 3D امیج نکالا، فیچرز اس کے اندر بٹھائے، اور بالکل ایگزیکٹ۔ آئی تھنک جب میں نے پکچر دیکھی نا تو میں امیجن کر رہی تھی کہ ہاں کچھ ایسا ہی لگتا ہوگا فرعون، کیونکہ جس طریقے کے اس کے کام تھے، کچھ فیچر کہتے ہیں نا آپ کا جو کرم ہے نا وہ آپ کی شکل ویسی بنا دیتے ہیں، تو جس حساب کے اس کے کام تھے نا، اس کی فیس کا لک بھی بالکل بہت براڈ اور بہت شارپ سا دکھایا تھا کہ کہیں سے بھی دور دور تک معصومیت نہیں تھی اس کے چہرے پر۔ تو واقعی میں، لیکن ایک بہت بڑا کو انسیڈنٹ ہے اس پوری سٹوری کے اندر کہ کیسے ایک دریا جو ہے وہ حضرت موسیٰ جی کا جنم کا ذریعہ بھی بنا اور فرعون کی جو ہے آخری سانسوں کا بھی ذریعہ بنا۔ تو آئی تھنک کہیں نہ کہیں یہ کو انسیڈنس ہے، کیونکہ آئی تھنک جو پانی ہے، جو دریا ہے، اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے اسٹوری کے اندر۔ تو باقی آج کی ویڈیو جو تھی وہ ہمیں بہت زیادہ انفارمیٹیو لگی۔ تو ٹھیک ہے گائز، اس کے ساتھ اس ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔ ہوپ کرتے ہیں آپ کو بھی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا، چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا یہ ویڈیو کیسی لگی، اور ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اوکے بائے۔